تین عورتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تین عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ عورت کے اندر تین خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المؤمنین، عورتوں کی کون سی خوبیاں ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو فرمایا نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کی شہزادیوں عورتوں میں تین خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی تین خوبیاں ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے، صرف دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ذہن جتنا بھی پاک صاف ہو جائے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا تھا۔ جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر بہنوں کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عظمت اور عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہیں برہنہ اور نیم برہنہ کر کے سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے، اور ایک منصوبہ بندی سازش کے تحت ان کی شمع خانے کے بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء شراب نوشی، لباس اور پوشاک اور رہن سہن کے بھی ہونے کا شکوہ ہی کرتے رہے کہ اب برقع اور حجاب بھی جدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے، تو اس کی جدائی کا عام ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غم زدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن میں عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھی، ہر چیز پر غم مسلط ہو جاتا تھا، لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون آپ علیہ السلام کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چلنی کر دیتا ہے، اور وہ گرے و زاری اور چیخ و پکار پر اتر آتے ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں ہیں اور مکمل ہوش و حواس میں ہیں؟ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ حیوانی کرتی تھی، ماتم کیا کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی، یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے؟ تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ! یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی تک نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں، وہ کس طرح کا انسان ہے۔ پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی سی کیفیت سے گزر کے اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کسی اذیت سے آنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں
تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے، یہی سوچ کے کہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اپنی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی آپ نے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کی کہ حضرت کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیر کی جوتی ہوتی ہے، جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھا جاتا ہے، جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ عورت سر کا تاج بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، ان کو دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی اور وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کرے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ ام المؤمنین عورت کی کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو فرمایا نمبر 1 پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، نمبر 2 محبت کرنے والی، شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، 3 جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے کہ بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے حضرت فاطمہ زہرا کے بابرکت گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے سردار حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سونے کے لیے بستر بچانے کے بجائے اللہ کے حضور مصلی بچاتی ہے، اور پھر یہی تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ہاں ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا ہے کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔